إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کے قریب ہے جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بندے جو محسن ثابت ہو جائیں ان تک فوراً پہنچ جاتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمت اللہ۔ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کا عمل اس عظیم الشان نعمت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ انسان کے عمل میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ اس عظیم نعمت کو خرید سکے۔ لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها
جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ وَلَنَصِيبُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جو جنت کی حوریں ہیں ان کے سروں کی چادریں، صرف ایک چادر پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ تو بھلا انسان کا عمل اس عظیم نعمت کا عوض اور مول کیسے بن سکتا ہے؟ بلکہ صحابہ نے پوچھا وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا کہ وَلَا أَنَا، میں بھی نہیں جا سکوں گا إِلَّا يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ رحمت کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے کہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ رحمت اگر نہ ملے تو رحمت کی ضد لعنت ہے۔ لعنت کا معنی طرد من الرحمہ، کسی بندے کو رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ تو پھر قیامت کے دن انسانوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی، کچھ مرحوم رحمت کے مستحق اور کچھ ملعون لعنت کے مستحق۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے تو رحمت ان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ یہ اس رحمت کی قدر و قیمت ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کے قریب ہے جو محسنین ہیں۔ محسنین کا معنی اچھائی پیدا کرنے والے، حسن سے ہی خوبصورتی پیدا کرنے والے، اچھائی پیدا کرنے والے ہر شے میں، عقیدہ ہو، عمل ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، ہر شے میں حسن، اور ہر شے کا حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع کے ساتھ۔ نماز کا حسن کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز بالکل ویسے ادا کی جائے جیسے نبی علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی اپنی پسند اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند۔ آپ حسن کسے سمجھتے ہیں؟ اپنی پسند کو یا اللہ کے رسول کی پسند کو؟ نبی علیہ السلام کا معروف خطبہ ہر جمعے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حسن کی بات نہیں، احسن کی بات، یعنی سب سے خوبصورت، جس میں تفصیل کا فیض عربی قواعد میں اس کا معنی خوبصورت نہیں، سب سے خوبصورت بات کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے خوبصورت طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس تعبیر کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں طریقے بہت ہیں، قوموں کے طریقے، برادریوں کے طریقے، خاندانوں کے طریقے، ہر فرد بشر کا طریقہ، مگر تم یہ بات نوٹ کر لو، ان سارے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ، سب سے خوبصورت طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ۔ اب دوبارہ اس آیت کریمہ پر آ جائیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی قریب ہے، ڈھانپنے والی ہے محسنین،
اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنی خلوت اور جلوت میں حسن پیدا کرنے والے، بلکہ سب سے زیادہ حسن پیدا کرنے والے، کیونکہ احسن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اگر اس حسن کی طرف آ جائے، عمل میں اچھائی پیدا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ رحمت بڑی وسیع ہے، رحمت وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر حاوی اور وسیع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب کتابا فهو عنده فوق العرش، اللہ نے کتاب لکھی، ہو سکتا ہے اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہو، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت، اس کی بلندی، رفعت، عرش معلیٰ پر وہ کتاب ہے۔ اس کا ایک جملہ جس حدیث میں بیان ہوا ہے، رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے، رحمت کرنا بھی اس کی صفت ہے اور غصہ کرنا بھی اس کی صفت ہے۔ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ رحمت غصے سے مقدم ہے، غصے سے پہلے۔ ان پہلا معاملہ عالم انسانیت کے ساتھ رحمت کا ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کی جو بعثت ہوئی، ہمارے پیارے جو عمر منوس ہوئے، اس وقت پوری دنیا اللہ کے غصے کے مستحق بن چکی تھی۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقتهم عربهم وعجمهم، نبی علیہ السلام کے بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، مشرق اور مغرب کے لوگوں کو دیکھا، شمال و جنوب کے لوگوں کو دیکھا، عربوں کو دیکھا، عجموں کو دیکھا، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ نہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، نہ ان کا عمل صحیح تھا، نہ ان کا کردار صحیح تھا، نہ ان کے معاملات صحیح تھے۔ خود عرب جو اشرف الاقوام ہے، ساری قوموں میں سب سے عالی رتبہ عرب کا، اور عرب کا عالم کیا تھا؟ بت پرستی، شرک، چوریاں، ڈکیتیاں، زنا، شراب نوشی کی مجلسیں، رقص و سرود کی مجلسیں، یہ عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا، عربوں کو دیکھا، عجموں کو دیکھا۔ اس وقت کیسر و کسرا کی طاقت اپنے عروج پر تھی، انہیں دیکھا۔ اللہ کو سب نے ناراض کیا۔ تو اس ناراضگی کا معنی کیا کہ پوری دنیا اللہ کے غضب کے مستحق بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی پوری دنیا میں، مگر رحمت ہی سبقت غضب، رحمت کا معاملہ غصے سے پہلے اللہ نے عذاب نہیں دیا، رحمت کا معاملہ فرما دیا۔ رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی بعثت، دین بنایا آسمانوں پر، آپ کی عقل پر نہیں چھوڑا، آپ کے فہم پر نہیں چھوڑا۔ اگر یہ دین کا معاملہ آپ کی عقل پر ہوتا تو کسی بندے کو دین نصیب ہوتا ہی نہیں، چکرے مارتے رہتے، کوششیں کرتے رہتے، شرق و غرب میں گھومتے رہتے، دین نہ ملتا۔ اس کی رحمت ہی تو ہے، اس نے دین خود بنایا، ایک شخصیت کا انتخاب کیا، جو شخصیت تقویٰ کے اعتبار سے، ورع کے اعتبار سے اس وقت پوری کائنات میں سب سے بلند تھی۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد۔ جب نبی کی بعثت کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اصل جو خیر
اور سعادت کا خزانہ وہ انسان کا دل ہے، ظاہری کردار نہیں، ظاہری گردن جھکا کر بیٹھتے ہو اپنے آپ کو متقی ظاہر کرو، یہ تقویٰ نہیں۔ التقویٰ ہاں ہو، تقویٰ یہاں ہے۔ تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی خشیت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے کیا پایا؟ فوجد قلب محمد نے ایک شخصیت کے دل کو پایا من خیر قلوب العباد، کہ اس کا دل پوری کائنات میں سب سے بہترین، اجلا، مقدس اور پاکیزہ ہے۔ اس شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفیٰ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، نبی اور رسول بنانے کے لیے۔ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر دوبارہ بندوں کے دلوں میں جھانکا، دوبارہ دیکھا تو وجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، اللہ نے کیا پایا؟ جو نبی کے صحابہ ہیں ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، مگر وہ پھیلے ہوئے، کوئی عرب میں، کوئی عجم میں، کوئی فارس میں، کوئی حبشہ میں، کوئی کسی مقام پر، کوئی کسی مقام پر۔ اللہ نے ان سارے نفوذ قدسیہ کو، ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، محمد مصطفیٰ کے ارد گرد اپنے پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کا رحمت کا معاملہ، ایک شخصیت کا انتخاب کر کے اپنا بنایا ہوا دین اس شخصیت کو دیا، نہ لوگوں کی رائے پر چھوڑا، نہ عقل پر چھوڑا، نہ ان کے فہم پر چھوڑا، بلکہ سارا دین خود بنا کہ کل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، اس میں کسی کی دخل اندازی قابل قبول نہیں، حتیٰ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی بھی اس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے بات نہیں کرے گا، جب بھی بات کرے گا اللہ کی وحی سے کرے گا، تاکہ یہ دین خالص ہے۔ اللہ للہ دین خالص، اللہ کے یہ دین خالص ہے، کسی ملاوٹ کے بغیر۔ اس میں آپ کی رائے، آپ کی قوم کی برادری، یہ باپ دادا کی باتیں کیسے داخل ہو سکتی؟ اب یہ معاملہ رحمت کا ہے، رحمت پھیلی ہوئی ہے، ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، جس بندے کے عمل میں، کردار میں، عقیدے میں حسن ہوگا، وہ احسن ہوگا، رحمت وہاں پہنچ جائے گی۔ رحمت کی قیمت ہم نے سن لی، جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں، جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں رحمت چاہیے، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، تم رحمت کا مستحق بن جاؤ۔ اس میں کسی تمہید یا تطویر کی ضرورت نہیں، تو بات، اللہ کا کام مان لو، اللہ کے رسول کی باتیں مان لو، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں آپ نے لوگوں کو کھڑا کر رکھا۔ آج کل یہ قوموں کا بت، برادریوں کا بت، باپ دادا کے پیروی کا بت، بندے چھوڑنے کو آبادہ نہیں۔ اللہ رسول کی بات کو بتایا جائے، سنایا جائے، سمجھایا جائے، نہیں چھوڑتے، باپ کی بات نہیں چھوڑتے، دادا کی بات نہیں چھوڑتے، قوم برادری کی بات نہیں چھوڑتے، تو رحمت کہاں سے؟ یہ رحمت کے فیصلے ہو رہے۔ قرآن کا ایک اور مقام وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، جب آپ کے وقت وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، انہیں دو خبریں تھیں، کیا؟ سلام علیکم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام تھی، آپ سلامتی کا مستحق تھے۔ کون لوگ؟ جو ہماری آیتوں پر، قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں، جو کتاب و سنت کا فہم چاہتے ہیں، انہیں اللہ کا سلام پہنچا دیں، اور ساتھ خبر ایک اور بھی دے دیں، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو واجب قرار دے۔
کیا چاہیے؟ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا تمہارے لیے. کن کے لیے؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث، ایک ہاتھ میں اللہ کا فرمان، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کی سلامتی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کو واجب قرار دیا. کہ واجب قرار دینا ایک طرح کی پابندی ہے. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو پابند نہیں کر سکتی. کوئی دنیا کی طاقت، کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں کر سکتی، اللہ پر فرض نہیں کر سکتی. مگر اللہ تعالیٰ خود بطور انسان کے، بطور حمل کے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر کہ اس کا فضل یا رحمت کو واجب کر دیا. کن کے لیے؟ ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے. ایک بہت بڑے تابعی حسن بصری رحمہ اللہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں. بصرہ کے علماء میں سے بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے. طلباء کی ایک جماعت آ گئی، طالبان حدیث. ان سے حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث کا علم لینے کے لیے. ان کا بیٹا باہر آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے ابو کو کچھ آرام نہیں کرنے دو. ہر وقت حدیث کا سننا، ہر وقت پڑھنا اور پڑھانا، ہر وقت فقہی مسائل. اب ابھی چند گھڑیاں میں گھر میں آرام کر رہے تو ان کے آرام میں مخل کیوں ہوتے ہو؟ کچھ گھڑیاں ان کو آرام کرنے. حسن بصری نے یہ بات سنی، اپنا آرام چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے باہر بیٹے کو ڈانٹا اور کہا بیٹا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. جب ایسے لوگ آ جائیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، ہماری احادیث سے محبت کرتے ہیں، جن کے اندر فہم شریعت کا شوق اور ذوق ہے، ان کو دھتکارو نہیں بلکہ فقل سلام علیکم، ان کو سلام کرو، ان کو رب کا سلام پہنچا. اور اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ نے تمہارے لیے، تم جیسے انسانوں کے لیے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا اور تم ڈانٹ رہے، تم قساوت قلبی کا مظاہرہ کر رہے، سختی برت رہے. یہ لوگ سختی کے نہیں، رحمت کے مستحق، نرم دلی کے مستحق. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کے لیے اپنی رحمت کو واجب کر دیا. تو یہ مقام انتہائی قابل غور. رحمت کی قدر و قیمت ہم نے پہچانی، رحمت کی وسعت ہم نے پہچانی. اللہ تعالیٰ خود ہمیں خبر دیتا ہے، بلکہ خود ہمیں روکتا ہے. یہ بڑی عجیب ہے. روکنا کس سے ہوتا ہے؟ برے کاموں سے. چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، جھوٹ نہ بولو. یہ نہیں کی صورت ہے، روکنے کی صورت ہے. اور ایک مقام کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. من اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ، جیسے چوری گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، زنا گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ ہے، بلکہ کفر. اس کی رحمت سے مایوس نہیں. وہ خود ہمیں روک رہا، منع کر رہا. یہ وسیع رحمت جو ہے کائنات میں پھیلی ہوئی، اس سے مایوس نہیں ہونا. بڑی وسیع رحمت ہے. لیکن موجبات رحمت پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے دعا، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے اعمال کا، ایسی نیکیوں کا جو میرے لیے تیری رحمت کو واجب کر، کیونکہ خود تو نے اپنے اوپر
رحمت کو واجب کر دیا اپنے بعض بندوں کے لیے. تو بندے کون؟ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے. اور ایک مقام پر یہ صراحت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ رحمت وسعت كل شيء فسأكثرها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. رحمتی کا ذکر اور یہ رحمت ہر شے پر وسیع. ہم اس رحمت کو لکھ لیں گے، لکھ لیتے ہیں، اس رحمت کو واجب قرار دیتے ہیں اپنے متقی بندوں کے لیے، زکات دینے والوں کے لیے اور ان بندوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون رسول النبی، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. ان آیتوں پر ایمان لانے میں در حقیقت وہ لوگ ہیں جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں. کیونکہ رسول کی اتباع کے بغیر آیتوں کا فہم ممکن نہیں، آیتوں کو سمجھنا ممکن نہیں. اب حالانکہ صحابہ تھے، زبان ان کی عربی تھی. قرآن کی ایک آیت تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان میں ظلم شامل نہ ہو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. صحابہ نے آیت کریمہ کو سنا اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں شاید تمہاری قبر توڑ دے. بھلا ظلم کیوں نہیں کرتا؟ ہر بندہ ظلم کرتا ہے، ہر بندہ ظلم کرتا ہے. کبھی اولاد پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی بیوی پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو ان کے لیے امن اور وہ ہدایت یافتہ. مانا اگر ظلم آ گیا، ظلم شامل ہو گیا، نہ امن ہے نہ ہدایت. نبی علیہ السلام سے پریشانی کا ذکر کیا، فرمایا کہ ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے. ظلم اور زیادتی نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک. آیت کا معنی یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں شرک شامل نہ ہو، امن ان کے لیے. یہ امن یہاں کیوں نہیں؟ طوفان مہنگائی کے، ظلم و زیادتی کے، چوریاں، ڈکیتیاں، سڑکوں پر مظالم، امن کیوں نہیں؟ قدم قدم پر شرک ہے، قدم قدم پر آستانے ہیں، درگاہ ہیں جن کے طواف ہوتے ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وزراء تک کے کام کرتے ہیں. امن کہاں سے؟ امن میں ضرور ہے عقیدہ توحید کے ساتھ ایمان لائے، توحید کو اختیار کرے اور اس میں ظلم کی آمیزش نہ ہو، یعنی شرک کی آمیزش نہ ہو. تو دیکھیں آیت کا فہم نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی جو بات صحابہ سمجھے، حالانکہ عربی ان کی زبان تھی مگر فہم ان کا غلط تھا. تو آیات پر صحیح معنی میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، جن کا ہر عمل رسول کی پیروی میں، رسول کی اتباع میں. یہاں بھی رحمت کا ذکر ہے. اس رحمت کو لکھ دیں گے، واجب کر دیں گے، فرض کر دیں گے، یقیناً عطا کروا دیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، ہمارے رسول کی اتباع کی روشنی. تو یہ بہت قوی وسیلہ اور راستہ ہے رحمت کے حصول کا. اللہ کے حبیب کی پیروی ہو، اللہ کے حبیب کی اتباع ہو. یہ شعور اور ذوق آپ کے اندر بیٹھ جائے، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو. اگر ثابت نہیں تو وہ کام بظاہر سونے اور جواہرات کا کیوں نہ ہو، کوئی جوتے کی نوک کے ثابت ہے. اور اگر ثابت ہے پھر وہ کام کرنا ہے کیسے اللہ کا پیغام کرنا ہے. خالی نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ویسی نماز پڑھو جیسی اللہ کے پیغمبر نے پڑھی. خالی حج کرنا ضروری نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ویسا حج کرو جیسا اللہ کے پیغمبر نے کیا.
یہ لوگ رحمت کے مستحق ہیں، رحمت کی قیمت ہم نے پہچان لی. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ حسن پیدا کرنے والے ہیں اپنے عمل میں، کردار میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، تجارتوں میں، اللہ کی رحمت ان کے منتظر ہے. رحمت پھیلی گی، ایسے بندے تک پہنچ جائے گی، ڈھانپ لے گی جس بندے کے عمل میں یہ حسن آ گیا. محسن، احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی پیدا کی، موت پیدا کی. یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ تمہیں زندگی دی تاکہ تم عمل کرو، پھر موت آئے گی تاکہ عمل کا حساب ہو. حساب کی اساس کیا ہے؟ وہ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آج احسن عمل لے کر کرو. حسن کی بات ہو رہی، محسن کی بات ہو رہی ہے. احسن عمل کون لے کر؟ سب سے خوبصورت ہے. تو سب سے خوبصورت عمل کی تعریف کیا کرو؟ جو میری مرضی پر ہو، میرے باپ دادا کی مرضی پر ہو، میری قوم برادری کی مرضی پر ہو، یا میرے پیر و مرشد کی مرضی پر ہو، یا وہ عمل محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مرضی پر ہو. کیا تعریف ہے احسن؟ تو کامیابی کی اساس اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع، ہر چیز میں حسن پیدا کرتا ہے. اسی طرح رحمت کا ایک ذریعہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی حسن ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الرحماء یرحمہم الرحمن، جو اللہ کے رحم دل بندے ہیں ان پر رحمان رحمتیں فرمائے گا. عبادات کا حسن، عقیدے کے حسن کے بعد جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اچھا برتاؤ ہو ان کے ساتھ، رحمت اور شفقت اور محبت کا معاملہ ہو ان کے ساتھ. رحمان آپ پر رحم کریں، رحمت عطا فرمائیں. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والوں. یہ اس کی رحمت کے حصول کے طرق اور ذرائع ہیں. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی اور نمیمہ نہ کرو، کسی پر بہتان ترادی نہ کرو، بلکہ معاملوں میں، برتاؤ میں اچھائی ہو، حسن ہو، تو آسمان والا تم پر رحم کرو. بلکہ یہ رحم تو کسی کتے پہ کر لو. فاحشہ عورت کا قصہ صحیح بخاری میں، فاحشہ عورت تھی، اس کو پیاس لگی، کنویں اتری، پانی پیا، باہر نکلی، ایک کتے کو دیکھا گیلی مٹی چاٹتے کنویں کے منڈیر پر. سمجھ گئی اس کو پیاس لگی، مجھے بھی پیاس لگی، میں نے پانی پیا. اب کتے کو پانی پلانے کا جتن کر رہی ہے، کوئی طریقہ ہاتھ نہیں آ رہا. آخر اپنی چادر لی، اپنے جوتا اتارا، اس کو باندھا اور لٹکا کر پانی بھر لیا، کتے کو پلا دیا. کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہماری لغت میں ایک رذیل جانور، اکثر ہم کتا ہونے کے ساتھ لوگوں کو گالی دیتے ہیں، اتنا رذیل جانور، مگر احسان آپ دیکھیں، حسن سلوک آپ دیکھیں، پانی پلا دیا. فاحشہ عورت اللہ تعالیٰ نے اس پر 3 احسان کیے. نمبر 1، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر. نمبر 2، اس کی آئندہ کی زندگی منہج تقویٰ پر قائم کر، اس کو متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا. اور نمبر 3، اس کو جنت کا داخلہ عطا کیا. ایک کتے کے ساتھ رحم پر مبنی سلوک کس قدر کامیابی کا ذریعہ بن گیا. تو یہ بھی اس رحمت کی خرید کے مواقع ہیں. جس معاشرے میں رہتے ہو، آپ کے رشتہ دار ہیں، ماں بہن، بیٹیاں، بیٹے، والدین، پڑوسی، علاقے اور محلے کے لوگ، سب کے ساتھ سلوک جو ہے رحمت کے قواعد پر ہو. رحمان آپ پر رحم کرے. قیامت کے دن بندہ پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. اور کیا نیکی لے کر آج نجات کے لیے ہم آپ پر رحم کر سکیں؟ کیا نیکی لے؟
کوئی نیکی یاد نہیں، بڑا پریشان، کیا پیش کروں، آج کی کامیابی کے لیے کیا پیش کروں؟ اچانک اس کو ایک نیکی یاد آ، نیکی یاد آ، میں کاروبار کرتا تھا اور میرے یہ 2 قاعدے تھے، ادھار مال دیا، جس بندے کو دیا اگر وہ تندرست ہو کے مفلس ہو گیا تو بازار میں بات پھیل دیتے، فلاں بندہ فقیر ہو گیا، تہی دست ہو گیا، تو میں اپنے چوکیدار کو یا اپنے منشی کو یہ کہتا کہ اس کو معاف کر، اس کا کھاتا کلوز، بس معاف کر دو۔ اور اگر وہ مفلس تو نہیں، مالدار ہے، وقتی طور پر پیسے نہیں، تاریخ آ چکی، میں کہتا اس کو ٹھیک ہے، تو کنت انذر الموسر وتجاوز المحسن، تنگ دست کو معاف کر دیتا، اور ایک مالدار ہوتا وقت کو پیسے ادا نہ کر پاتا، اس کو ٹھیک ہے، مہینہ 2 مہینہ آگے دے دے۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے والا کام کیا، معاف کرنا میری خوبی، ڈھیل دینا میری خوبی، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت پر مبنی سلوک، رحم پر مبنی سلوک۔ وہ نیکی یاد آ گئی کہ تم نے میرے والا کام کیا، فرشتے اس کو معاف کر دو، جنت میں لے جاؤ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس کی رحمت کی اگر طلب ہے، خرید ہے، تو زمین والوں پر رحمت اور محبت کا مظاہرہ کرو، رحمت اور محبت مبنی ان سے سلوک کرو، رحمان تم سے راضی ہو اور تمہیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے۔ رحمت موجود ہے، شرق و غرب میں پھیلی ہوئی ہے، چپے چپے اور موجود ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما، یہ فرشتوں کی دعا ہے کہ یا اللہ ہر شے پر تیرا علم دیا، تیری رحمت، جہاں جہاں تیرا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے، اور اس کی رحم اس کے علم سے کون سی چیز ہو جائے، ہر ذرے کو جانتا، ہر کونے کو جانتا، پہاڑوں کی بلندی کو جانتا، تہوں کو جانتا، سمندروں کی تہوں کو جانتا، کون سی چیز ہو جائے؟ تو جہاں جہاں تک علم ہے وہاں وہاں تک رحمت، رحمت دیکھ رہے اس کے مستحق یہ محسنین، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے، رسول کے سچے پیروکار، ہر شے کو چھوڑ کر رسول کی اطاعت پر کمر بستہ ہونے والے، رحمت ان تک پہنچے کہ ان کو ڈھانپ لے۔ رحمت کی قیمت ہم نے سن لی، جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے خود ہمیں حکم دیا کہ میں رحمت سے مایوس نہ ہونا، یا اللہ مایوس نہیں، رحمت کے طرف گئے، رحمت کے موجبات عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی غلامی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ قواعد عطا فرما دے جن قواعد کی بنا پر تو رحمت جو ہے اس کا حصول آسان ہے۔ والتوفيق بيد الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یہ کچھ دعاؤں کی اپیلیں ہیں. ایک تو ہمارے ادارے کے مفتی شیخ الحدیث حافظ محمد سلیم صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ احمد صاحب ہیں، علیل ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے. ہماری اہلیہ کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے. اور اللہ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو اپنی شفا کے خزانے عطا فرما دے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السقم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم أهلك اليهود والهنود والنصارى. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.